فرماتا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، یعنی تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس طرح کہ پہلے بھی میں نے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں اللہ نے 2-3 طرح سے لوگوں کو خطاب کیا ہے، یعنی ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر، کافروں کو یا ایھا الکافرون کہہ کر، اور مطلق سب انسانوں کو یا ایھا الناس کہہ کر۔ تو یہاں چونکہ خاص ہے ایمان والوں کے لیے، کیونکہ روزے فرض کیے گئے تھے مسلمانوں پر، اس لیے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یعنی اے ایمان والوں، کہ روزے تم پہ فرض کیے گئے۔ یا کافروں کو نہیں کہا، نہ ہی سب لوگوں کو کہا، صرف اور صرف ایمان والوں کو۔ تو دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس طرح اس امت پہ روزے فرض کیے گئے، اس سے پہلے بھی امتوں پر فرض تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ لیکن ان کے اور ہمارے روزوں میں تھوڑا فرق تھا۔ فرق یہ تھا کہ ہمارے روزے تو ہیں سال میں 1 مہینے کے فرض، ان کے ہاں مختلف طریقے تھے۔ جیسے آدم علیہ السلام کے دور میں 3 روزے ہوتے تھے فرض ہر مہینے کے، جن کو کہتے ہیں ایام بید کے روزے۔ اور ایام بید کیا ہوتے ہیں؟ چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ تو ہمارے ہاں بھی سرکار نے اس دن کے روزے رکھے، لیکن یہ سنت ہے۔ لیکن ان کے ہاں فرض تھے ہر مہینے کے 3 روزے ایام بید، یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ۔ اسی طرح بعض امتوں کے اندر سال کے پورے 2 مہینے روزے فرض رہے۔ بعض امتوں پہ اس طرح فرض تھے کہ 1 دن روزہ اور 1 دن نہیں، 1 دن روزہ پھر 1 دن نہیں۔ اس طرح مختلف طریقوں سے روزے فرض رہے۔ اور کچھ روزے اس طرح بھی فرض تھے کہ سحری سے لے کے سحری تک روزہ، درمیان میں کچھ نہیں، سارا دن نہیں کچھ کھانا، ساری رات نہیں کچھ کھانا۔ ابتدائی اسلام میں بھی ایسے ہی تھا کہ سحری سے سحری تک، یعنی افطاری اب تو ہم کرتے ہیں نا مغرب میں، اس میں مغرب میں افطاری نہیں ہوتی تھی، بلکہ سحری کرنی ہے پھر اگلے دن جا کے سحری کرنی ہے۔ اتنا لمبا روزہ ہوتا تھا۔ اور یہ بھی ختم جو ہوا نا، اس کی وجہ بھی ایک صحابی رسول بنے۔ وہ کس طرح ہوا؟ ایک دن وہ رات کو آئے، جیسے ہی وہ ٹائم ہوا تو بڑی شدت سے ان کو لگی ہوئی تھی بھوک، کیونکہ تھوڑا سا ٹائم دیا جاتا تھا۔ اب انہوں نے گھر والوں سے کچھ مانگا، لیکن وہ جب لے کر آئے تو وہ پھر سو گئے۔ یوں 2 دن جب ان کے ساتھ گزرے نا اس طرح سے، کھا پی نہیں سکے کچھ، تو اگلے دن روزہ رکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ رات کے وقت جو ہے نا بعض اوقات ہمارے لیے پریشانی ہوتی ہے، جو شادی شدہ افراد ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ اجازت دی گئی کہ اب تم افطار بھی کر سکتے ہو، ساری رات بھی کھا سکتے ہو، ورنہ ساری رات کھانا یہ بالکل منع تھا، صرف سحری میں جا کر کھانا ہے۔ تو یہ حکمت بنی، پھر ہمارے روزے اس طرح سے یہ مقرر ہو گئے کہ سحری کرو پھر افطاری کرو۔ اور اب حکم یہ ہے کہ سحری یہ سنت ہے، اس طرح افطار کرنا یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ تو سحری کھانے سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ آپ کھائیں، ایک ایک لقمے پر اللہ آپ کو ایک ایک نیکی عطا فرما، کتنا بڑا یہ کرم ہوا۔ تو دوسری بات جو کہی کہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اور دونوں کا جو آگے وجہ بیان کی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کے باوجود نیک نہیں بن پاتے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح روزہ رکھنا چاہیے تھا ہم اس طرح رکھ نہیں پاتے۔ جس طرح نماز کے بارے میں نا، کہ نماز کیا ہے؟ تمہیں برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن باوجود اس کے ایک بڑے بڑے نمازی ہوتے ہیں لیکن برائیوں سے نہیں بچ پاتے۔ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اب وہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ جیسے نماز کے فرائض، پھر نماز کے واجبات، پھر نماز کی سنتیں، پھر نماز کے مستحبات،
ایک تو بندہ ان کا خیال رکھ کے پڑھے گا، پھر جو نماز جس میں اس کے اندر ہماری حاضری ہونی چاہیے، ہماری نماز میں جو ادائیگی ہونی چاہیے، ہماری نماز میں توجہ کتنی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں پائی نہیں جاتی، کیونکہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سارے خیالات دنیا کے آ رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ جو وجہ ہے ساری، یہ ہمیں نماز ہماری، یہ ہمیں برائیوں سے نہیں روک پاتی ہے۔ تو جب تک ہم کسی بھی چیز کو اس کے تقاضے کے مطابق ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک وہ چیز ہمیں فائدہ نہیں دے گی۔ اگرچہ اس کے اندر وہ حکمت ضرور ہے کہ روزہ بھی متقی بناتا ہے، نماز بھی برائیوں سے بچاتی ہے، لیکن ہم نہیں بچ پا رہے کیونکہ ہم ایک تو اس پابندی سے نہیں پڑھتے، پھر جیسا اس کو پڑھنا چاہیے اس طرح پڑھ نہیں پاتے، یہ وجہ بنتی ہے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ ہم سب کو جیسی نماز اور جیسے روزے رکھنے کا حق ہے اس طرح رکھنے کی سعادت عطا فرمائے، آمین بجاہ آمین۔ الحمد